امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حماس کو دھمکیاں۔ امریکی میڈیا کو انٹرویو میں کہا کہ اگر حماس اقتدار میں رہنے کا فیصلہ کرتی ہے تو اس کا صفایا کر دیا جائے گا۔ جلد معلوم ہو جائے گا کہ حماس معاہدے میں سنجیدہ ہے یا نہیں۔ نیتنیاہو غزہ پر بمباری ختم کرنے پر رضامند ہے۔ غزہ امن منصوبے میں معمولی تبدیلیاں ممکن ہیں۔ سب فریق منصوبے پر متفق ہیں، تھوڑی بہت تبدیلی ہو سکتی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں غزہ جنگ کا اختتام ابھی نہیں ہوا، اس پر مزید کام ہے۔ حماس نے جنگ کے بعد کے اقدامات پر اصولی اتفاق کر لیا۔ حماس کی تحلیل اور اسلحے کی واپسی کا مرحلہ سب سے مشکل ہوگا۔ وزیراعظم کا نیا سفارتی محاذ۔ وزیر اعظم شہباز شریف 3 روزہ دورے پر ملیشیا پہنچ گئے۔ کالمپور میں شاہی پروٹوکول ملیشین ہم منصب انور ابراہیم نے استقبال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ دورے سے پاک ملیشیا تعلقات کو مزید تقویت ملے گی۔ ملیشیا آ کر بے حد خوشی ہو رہی ہے۔ پرتپاک استقبال پر ملیشیا کے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دفتر خارجہ کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف ملیشین ہم منصب کے ساتھ 2 طرفہ مذاکرات کریں گے۔ علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ تجارت، سرمایہ کاری اور عوامی روابط سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کی معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کا بھی امکان۔ سابق سینیٹر مشتاق احمد اسرائیلی حراست میں خیریت سے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق آئندہ چند روز میں تمام پاکستانیوں کی واپسی کا امکان ہے۔ ایک دوست یورپی ملک کے ذریعے پاکستانی شہریوں سے رابطہ ہوا۔ سینیٹر مشتاق احمد کو عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ ڈیپورٹیشن آرڈر جاری ہونے کے بعد واپسی ممکن بنائی جائے گی۔ سموتھ فلوٹیلا میں شامل پیر محمد مظہر سعید شاہ پاکستان پہنچ گئے۔ غیر ملکی پرواز پر دوحہ سے اسلام آباد پہنچے ہیں۔ کوئی 2 ریاستی حل نہیں، ایک ہی ریاست ہے اور وہ فلسطین کی آزاد ریاست ہے۔ یہ اقوام متحدہ مظلوموں کا کیس پیش نہیں کرتی، ان کا مسئلہ حل نہیں کرتی۔ وہ ڈونلڈ ٹرمپ جس نے ان ہتھیاروں سے بھی پابندی ہٹائی اور یہ موقع اسرائیل کو فراہم کیا کہ مارو فلسطینیوں کو، قتل عام کرو، وہ امریکہ اگر یہ بات کہے کہ حماس دہشت گرد ہے تو پھر یہ سوچنا چاہیے کہ دہشت گردی کسے کہتے ہیں۔ حافظ نعیم الرحمان نے 2 ریاستی حل کا پوسٹ مارٹم کر دیا۔ کہا حکمرانوں سے کہتا ہوں کوئی 2 ریاستی حل نہیں، صرف فلسطینی ریاست ہے۔ غزہ میں بمباری ہو رہی ہے، فلسطینی ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ امریکہ نے اسرائیل کو موقع دیا کہ فلسطین میں نسل کشی کرے۔ دنیا کو نئے اقوام متحدہ کی ضرورت ہے۔ امریکہ کی اجارہ داری میں اقوام متحدہ مسائل حل نہیں کر سکتا۔ کراچی کے شاہراہیں آزاد فلسطین کی نعروں سے گونج اٹھی۔ جماعت اسلامی کے زیر تمام شارع فیصل پر یکجہتی غزہ مارچ۔ خواتین اور بچوں سمیت کارکنان کی بڑی تعداد شریک۔ شرکاء کے فلسطینی پرچم تھامے، صفاق اسرائیل کے خلاف نعرے۔ شہید بچوں کی علامتی میتیں رکھ کر احتجاج کیا گیا۔ بیان بازی نہیں، دلیل۔ شرجیل میمن نے پنجاب حکومت کو مناظرے کا چیلنج دے دیا۔ پریس کانفرنس میں وزیر اطلاعات سندھ نے کہا جس پوائنٹ پر، جس پلیٹ فارم پر بحث کرنی ہے آ جائیں۔ پیپلز پارٹی انگلیاں توڑنے کی دھمکیوں سے ڈرنے والی نہیں۔ ہم نے ہمیشہ حملوں کا سامنا کیا ہے، کبھی معاہدے کر کے نہیں بھاگے۔ ایسا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی وفاق کو سپورٹ نہ کرے۔ سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اگر آپ کی وزیر اعظم سے کوئی لڑائی ہے تو اس میں پیپلز پارٹی کو شامل نہ کریں۔ شاید یہ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کے کامیاب دوروں سے جیلنس ہے۔ پیپلز پارٹی سیلاب پر کوئی سیاست نہیں کر رہی۔ سیاست وہ کر رہے ہیں جو بسکٹ کے ڈبوں اور راشن کے تھیلوں پر اپنی تصویر لگا رہے ہیں۔ ہم تو اپنے پنجابی بھائیوں کے لیے پریشان ہیں۔ وزیر اعلیٰ کا اسکرپٹ رائٹر ان کو غلط راہ پر لے جا رہا ہے۔ سرکاری ٹی وی پر سندھ حکومت کے خلاف نفرت انگیز مہم چلائی گئی جس کی مریم نواز اور ان کے وزراء نے حمایت کی۔ کہا گیا میرا پانی میری مرضی، ملکی وسائل کسی کی جاگیر نہیں، یہ ملک ہم سب کا ہے۔ اپنی سیاست کے لیے صوبائیت اور نفرت نہ پھیلائی جائے۔ کارکردگی کا فیصلہ عوام نے کرنا ہے۔ شرجیل میمن کا پنجاب میں فوری بلدیاتی انتخابات کروانے کا مطالبہ۔ پنجاب حکومت کو شرجیل میمن کا چیلنج قبول۔ وزیر اطلاعات اسما بخاری نے کہا جگہ اور ٹائم آپ کی پسند کا ہوگا، آپ خود آئیے گا، کسی پراکسی کے پیچھے مت چھپیے گا۔ پیپلز پارٹی کا سلام متاثرین پر سیاست کا بیانیہ ناکام ہوگا۔ اب وزیر اعظم کے خلاف ہپے کٹنیوں والا بیانیہ لے آئے ہیں۔ اب خود وفاق اور پنجاب کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ آپ پنجاب کی ترقی سے جلنے لگے ہیں۔
جنوبی پنجاب آج بھی اندرون سندھ کے کسی بھی علاقے سے زیادہ بہتر اور ترقی یافتہ ہے. آپ پنجاب کے معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں. اتنے معصوم نہ بنے. کیا پیپلز پارٹی پنجاب اور سندھ نے سیلاب متاثرین کی ایک ڈھیلے کی بھی مدد کی؟ پنجاب حکومت پریشر میں اس وقت پریشر میں یہ بیان بازی چلتی ہے. ریلیکس یا ٹیک اٹ ایزی. برا وقت آتا ہے, تکلیف آتی ہے. اس تکلیف میں آپ چیزوں کو ڈیفلیکٹ کرنے کی کوشش نہیں کرتے, اور میں آج بھی ان کو کہوں گا کہ وہ چھوڑیں, ان چیزوں پر فوکس نہ کریں, وہ اپنے کام پر فوکس کریں. میرے پاس جس دن موازنہ یا مناظرے کا کہیں گے میں کرنے کو تیار ہوں. پھر بات اگر ہم کریں گے تو بہت دور جائے گی, پھر پریشانی ان کو ہو جائے گی. میئر کراچی مرتضی وہاب کی بھی لفظی جھڑپوں میں انٹری. کہا کہ پنجاب حکومت سے مناظرے کے لیے تیار ہیں. جب ہم بات کریں گے تو بات بہت دور تک جائے گی. یہ وقت سیلاب متاثرین کی مدد کا ہے. بیان بازی سے گریز کریں. 2022 میں سیلاب آیا تو ہم بھی پریشر میں تھے. سیاسی افراتفری کی وجہ سے معیشت کو نقصان ہوگا. اس دفعہ بھارت انشاءاللہ اپنے طیاروں کے ملبے میں دفن ہوگا. وزیر دفاع خواجہ آصف کا بھارت پر طنز. ایکس پر لکھا, بھارتی فوج اور سیاسی قیادت کے بیانات اپنی خاک میں ملی ساکھ کو بحال کرنے کی ناکام کوشش ہے. اتنی فیصلہ کن شکست کے بعد جس کا سکور 6-0 رہا, اگر دوبارہ کوشش کی تو سکور انشاءاللہ پہلے سے کہیں بہتر ہوگا. بھارت میں عوامی رائے تاریخ کی بدترین شکست کے بعد حکومت کے خلاف ہوئی. مودی اور اس کا ٹولہ جس طرح اپنی ساکھ کو کھو بیٹھا, اس پر پریشر لیڈرشپ کے بیانات سے ظاہر ہو رہا ہے. پاکستان اللہ کے نام پر بنی ریاست ہے. ہمارے محافظ اللہ کے سپاہی ہیں. افغانستان کے مسئلے پر روس میں آج بڑی بیٹھک. پاکستان, روس, چین اور ایران سر جوڑ کر بیٹھیں گے. پاکستان افغانستان کی سرزمین پر دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں کا معاملہ اٹھائے گا. نمائندہ خصوصی محمد صادق افغانستان پر کالعدم دہشت گرد گروہوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کریں گے. پاکستان افغان مہاجرین کی جلد از جلد اور باعزت واپسی پر بھی زور دے گا. پاکستان پر دیوالیہ کے چھائے بادل چھٹ گئے. بلومبرگ کی رپورٹ میں مسلسل بہتری دکھانے والا واحد ملک قرار. رپورٹ کے مطابق دیوالیہ ہونے کے امکانات میں 2200 پوائنٹس کی بہتری آ گئی. پاکستان کی کارکردگی دنیا کی ابھرتی معیشتوں میں دوسرے نمبر پر رہی. 15 ماہ میں ہر سمہی میں مسلسل بہتری پائیدار معاشی استحکام کی علامت ہے. معاشی استحکام اور پالیسی تسلسل نے سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال کیا. IMF پروگرام پر عمل درآمد اور بروقت قرض ادائیگی نے خطرات کم کیے. پاکستان اب دیوالیہ خدشات سے نکل کر ایک پرے اعتماد معیشت کے طور پر ابھر رہا ہے. پاکستان کی سمت درست سرمایہ کاری کے امکانات روشن ہیں. IMF کو منانے کا مشن. پاکستان کے ساتھ مذاکرات کا حتمی راؤنڈ آج شروع ہوگا. مختلف شعبوں میں ٹیکس استثنا دینے کی تفصیلات پر بریفنگ طلب. ریکوڈیک منصوبے پر ٹیکس چھوٹ کے اثرات کا ٹیکس وصولیوں پر جائزہ لینے کا فیصلہ. IMF مشن کو ریکوڈیک منصوبے پر ٹیکس چھوٹ پر بھی بریفنگ دی جائے گی. IMF وفد کو ریکوڈیک منصوبے کے میکرو اثرات فائنینسنگ پر بریف کیا جائے گا. ریکوڈیک منصوبے کے ٹیکسیز اور رائلٹیز کے بارے میں بھی بتایا جائے گا. ریکوڈیک منصوبے کی گارنٹی سے متعلق فسکل رسک کے اثرات کا جائزہ بھی لیا جائے گا. قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس آج ہوں گے. سینٹ سیکریٹریٹ نے اجلاس کا 39 نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا. شہری رحمان کی جانب سے پلاسٹک کور پر پابندی کا بل پیش کیا جائے گا. سینیٹر انوشا رحمان SECP ایکٹ میں ترمیمی بل پیش کریں گی. ورچوئل اثاثہ جات کے ریگولیٹری فریم ورک کا بل پیش ہوگا. قومی اسمبلی اجلاس کا 15 نکاتی ایجنڈا جاری. ارکان اسمبلی کے سوالات اور ان کے جواب پیش کیے جائیں گے. وزیر داخلہ محسن نقوی ویسٹ پاکستان موٹر وہیکل ٹیکسیشن ایکٹ 1958 میں ترمیمی بل پیش کریں گے. اسلام آباد لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2015 میں ترمیمی بل بھی پیش کیا جائے گا. بادلوں کی ایک اور راؤنڈ کی تیاری. پنجاب کے بیشتر اضلاع میں مزید بارشوں کی پیشگوئی. راولپنڈی, مری, گلیات, اٹک, چکوال, جہلم, گجرانوالہ, لاہور, گجرات اور سیالکوٹ میں بارشیں متوقع. پنجاب میں بارشوں کے باعث دریاؤں کے بہاؤ میں اضافے کا خدشہ. دریائے چناب میں پانی کی سطح میں اضافے کا امکان. ترجمان PDMA نے کہا کہ دریائے ستلج اور راوی میں پانی کے بہاؤ کا انحصار بھارتی آبی ذخائر سے اخراج پر ہے.
سمندری طوفان شکتی شدت اختیار کر گیا. طوفان شہر سے 350 کلومیٹر جنوب مغرب میں موجود. محکمہ موسمیات کے مطابق طوفان جنوب مغرب کی سمت بڑھا ہے. بحیرہ عرب کے شمال مغربی وسطی حصوں تک پہنچنے کا امکان. سمندر میں تیز لہروں کا امکان ہے. ماہی گیروں کو سمندر میں جانے سے روک دیا گیا. بدین، ٹھٹھا، سجاول، ہب، لسپیلا اور اوران میں ہلکی بارش کا امکان. ویمن ورلڈ کپ بھارت نے پاکستان کو 88 رنز سے شکست دے دی. 247 رنز کے جواب میں قومی ویمن ٹیم 159 رنز پر ڈھیر. 8 کھلاڑی ڈبل فگر میں بھی داخل نہیں ہو سکی. منیب علی کا متنازع آؤٹ تھرڈ امپائر نے ناٹ آؤٹ قرار دے کر آؤٹ قرار دے دیا. کپتان فاطمہ ثنا نے امپائر کو احتجاج ریکارڈ کروا دیا. میچ کے دوران مچھروں نے اپنا میچ ڈال دیا. کولمبو میں ویمنز کرکٹ ٹیم کے مقابلے پر مچھروں کی الغار، مقابلہ روکنا پڑ گیا. کھلاڑیوں کو مشکلات کا سامنا، گراؤنڈ میں مچھر مار سپرے کرنا پڑا. بھارتی ویمن ٹیم سے بھی نفرت کا وائرس چمٹ گیا. مودی سرکار نے ایشیا کپ کے بعد ICC ویمن ورلڈ کپ کو بھی سیاست کی نظر کر دیا. بھارتی ویمن ٹیم نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی. ٹاس کے دونوں کپتانوں کے درمیان ہینڈ شیک نہیں ہوا.